اب انشاءاللہ آپ کے سامنے جناب مولانا نور الہدیٰ صاحب سلفی جامعہ سلفیہ بنارس کے استاذ اور مفتی بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے اپنی باتیں رکھیں گے، اور یقیناً بڑی قیمتی باتیں ان کی آپ کے سامنے ہونے والی ہیں۔ آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ پورے دھیان کے ساتھ اپنے مہمان مقرر کو سماعت فرمائیں اور ان کے مواعظ حسنہ سے مستفید ہوں اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں جناب مولانا نور الہدیٰ صاحب سلفی، استاد و مفتی جامعہ سلفیہ بنارس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى في كلامه المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ سورۃ الذاریات، سورہ نمبر 51، آیت نمبر 56، 57 اور 58۔ سامعین کرام، بزرگوں اور دوستو، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی جس اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، عقل و شعور اور دانائی عطا فرمائی، سمیعا بصیرا بنایا۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ ہم نے انسانوں کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے کیا بہترین انتظام کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم نے خوبصورت انسانوں کو بنایا۔ اللہ رب العالمین کی تعریف اس بات پر بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں انگنت نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، سورہ ابراہیم، سورہ نمبر 14، آیت نمبر 34۔ یعنی اے انسانوں، اللہ نے تمہیں جتنی نعمتیں دی ہیں، اگر تم انہیں گننا چاہو، کیلکولیٹ کرنا چاہو تو یہ تمہارے بس سے باہر کی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں گویائی عطا فرمائی، گویائی، بولنے کا ملکہ دیا، معافی ضمیر کو ادا کر کے اگلے انسان کے سامنے رکھنے کی قوت بخشی، اور یہ چیز اللہ رب العالمین جانوروں کو نہیں دیا ہے۔ اب تعجب کریں گے، اور حقیقت میں انسانوں کو سیر و سیاحت کرنا چاہیے، دنیا میں گھومنا چاہیے، اس سے عقلوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی مخلوقات اور اللہ رب العالمین کی تخلیق کو دیکھ کر انسان اس سے عبرت حاصل کرتا ہے کہ کیا کیا چیزیں اللہ نے بنایا ہے، اور وہ تمام چیزیں انسانوں کے فائدے کے لیے ہے۔ اب آپ اپنے محلے کے اندر ایک بکری کو لے لیجئے، اس سے آپ عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک جانور گائے کو لے لیجئے، اس سے آپ عبرت حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک بکری کا بچہ جسے ہم بچپنا سے پالتے ہیں، وہ ہمارے گھر میں پیدا ہوا اور ہمارے گھر میں ہمارے بیچ میں رہتا ہے، ہم اسے کھلاتے پلاتے ہیں،
بہت زیادہ دلار جب کر لیتے ہیں تو کبھی کبھار انسان اسے اپنے بستر میں لے کر بھی سوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب کئی سال کا ہوتا ہے، دانت آ جاتا ہے تو قربانی وغیرہ کرتا ہے، اس جانور سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ لیکن 3 سال 4 سال آپ کے بیچ میں رہنے کے باوجود بکری ہے وہ آپ کے سجات گنج کی زبان نہیں بول پاتا، وہ کھسی جو ہے زبان آپ کی نہیں بول پاتا ہے، وہ بکری نہیں بول پاتی ہے، وہ ایک فطری زبان جو اس کو ہے وہی فطری زبان وہ جانور بولتا ہے۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ آپ کے یہاں کا ایک بچہ جب پیدا ہوا تو بولنا نہیں جانتا تھا، اب آپ کے ساتھ رہتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، کھاتا پیتا ہے، دھیرے دھیرے وہ دیکھتا ہے کہ یہ ہماری اماں ہے، تو دھیرے دھیرے اسے وہ اماں بولنے لگتا ہے۔ دیکھیے ایک زبان آئی، پھر ابا بولنے لگا، پھر بھائی بولنے لگا، بہن بولنے لگا، روٹی چاول اور دنیا کی کتنی چیزوں کا نام وہ سیکھ لیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو سیکھنے کی قوت دی، زبان ملکہ دیا کہ تم حاصل کرو، اور جانور کو نہیں دیا ہے۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ایک جانور جو امریکہ کا ہے وہ جس طرح بولتا ہے، وہ جانور آپ کی سجات گنج کا ویسے ہی بولتا ہے، ہمارے بنگال کا ویسے ہی بولتا ہے، اور سعودی عربیہ کا ویسے ہی بولتا ہے۔ نہ وہ انگریز کے ہاں پلنے کی وجہ سے انگریزی بولتا ہے، نہ عربوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے عربی بولتا ہے، اور نہ اردو دا طبقہ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ اردو سیکھتا ہے، نہیں سیکھ پاتا۔ لیکن ہم سیکھتے ہیں، ہمارے بچے بڑے ہوتے ہیں انگریزوں کے بیچ میں تو انگریزی بولتا ہے، عربوں کے بیچ میں رہتا ہے تو عربی بولنے لگتا ہے، اور بنگالیوں کے بیچ میں رہتا ہے تو بنگلہ سیکھنے لگتا ہے، بولنے لگتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورہ الرحمن سورہ نمبر 55 آیت نمبر 3 کے اندر فرمایا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، خلق الانسان علمہ البیان، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا اور معافی ضمیر کو ادا کرنے کی قوت اور توفیق بخشی، اسے بیان سکھایا۔ اللہ رب العالمین کی انگنت تعریف و توصیف کے بعد آپ دیکھیے اللہ رب العالمین کو جب پہچاننا چاہیں گے نا تو آپ چھوٹی سی چیز سے بھی اللہ کو پہچان لیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، انسانوں تم اپنے آپ کو دیکھو نا، اپنے کو دیکھو، تم آئینے سے جب اپنا چہرہ دیکھتے ہو تو اس وقت دیکھو، چہرے کی بناوٹ دیکھو، کہاں کہاں کون سی چیز اللہ نے دیا ہے، کیا کیا کام ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھو گے تو اللہ رب العالمین کو پہچان لو گے۔ بڑی چیز تو چھوڑی آپ، ایک میں چھوٹی چیز کی مثال دیتا ہوں، اور پھر آپ غور کیجئے کہ کیا حقیقت میں یہ چیز اگر اللہ رب العالمین ہمیں نہ دیتا تو اس کی کوئی بدیل تھی؟ پوری دنیا ایک طرف اور وہ چیز ایک طرف، جبکہ جب تک وہ نعمت آپ کے پاس ہے اس کی قدر آپ نہیں کر رہے ہیں۔ قدر نعمت بعد زوال، اندھوں سے پوچھئے آنکھ کی قیمت، اور بیوقوفوں سے پوچھئے عقل اور دانش کی یعنی قیمت۔ میرے بھائیوں، میں یہ ہاتھ ہے، ہاتھ کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں، ہاتھ میں انگلی ہے، انگلی کے بارے میں بھی نہیں بول رہا ہوں، اور اس انگلی میں جو ایک ناخن ہے اس کے بارے میں بول رہا ہوں کہ آپ کو 1 منٹ کے لیے آپ تصور کر لیجئے کہ آپ کو اللہ نے ناخن نہیں دیا، آپ کے ہاتھ میں ناخن نہیں ہے انگلی میں، لیکن آپ انسان ہیں، کھجلاہٹ تو ہوگی۔ اب آپ کے پیٹھ میں اگر کھجلاہٹ ہو، ناخن اللہ نے دیا نہیں، کیا کریں گے؟ کسی سے مدد لیں گے، قریبی انسان جو ہے ان سے مدد لیں گے، شادی شدہ ہے تو بیوی قریب ہے، نہیں ہے تو اماں قریب ہے، اماں ہمیں کھجلا دیجئے تو بیوی یا خدیجہ کی اماں یہ کھجلا دیجئے۔ آپ دل سے سوال کیجئے اور اس تصور کی طرف لے جائیے کہ کیا آپ کی طرح آپ کی بیوی اور آپ کی اماں کھجلا سکتی ہیں؟ نہیں کھجلا پائیں گے۔ لا یفرق جلدی مثل ظفری، میرے ناخن کی طرح میرے چمڑے کو دوسرے کا ناخن نہیں کھجلا سکتا۔ آپ کی اماں کھجلائیں گی ضرور، لیکن سوال پر سوال رہ جائے گا، لیکن آپ جواب نہیں پائیں گے۔ کیا کہیں گے اماں سے؟ اماں تھوڑا سا اوپر، پھر کہیں گے نہیں اماں تھوڑا سا نیچے، تھوڑا سا دائیں، تھوڑا سا بائیں، اماں تھوڑا اور تیز، تھوڑا اور آہستہ، لیکن جس طرح آپ چاہ رہے ہیں وہ آپ کی خواہش پوری نہیں ہوگی۔ ایک چھوٹی سی چیز ناخن اگر اللہ رب العالمین نہ دے تو اس کی بدیل نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ رب العالمین نے ہزاروں نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کی قدر ہونی چاہیے، اور نعمتوں کی جب قدر نہیں ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کی انگنت تعریف و توصیف کے بعد انگنت رحمت نادل ہو ہمارے اور آپ کے آخری رسول سید الانبیاء سید البشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمارے لیے بہت ساری قربانیاں دی۔ ہماری ہی خاطر آپ مار کھائے ہیں، ہماری ہی خاطر
آپ کے جسم مبارک سے خون بہا، ہمارے ہی خاطر مکہ مکرمہ سے چل کر طائف کے میدان گئے، 10 دنوں تک وہاں قیام کیا، لیکن ہم انسان ایسے گئے گزرے تھے 10 دنوں میں کسی دن بھی اس پردیسی سے ہم نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کو بھوک لگی ہے، کھانے کی ضرورت ہے، کھانا کھلاؤں، یہ ہم نے نہیں پوچھا۔ ہم ایسے گئے گزرے ہو گئے تھے کہ ایک پردیسی انسان، اور اس طائف کے جو موسم ہے گرمی موسم، اس میں پیاس لگی ہوگی، انہیں پانی تو پلا دوں، لیکن نہ پانی پوچھا نہ کھانا پوچھا، اور 10 دنوں تک آپ کو پریشان کیا اور لہولہان کر دیا۔ لیکن پھر جب وقت آتا ہے کہ انہیں ہلاک کر دیا جائے، اس وقت وہ ہاتھ سے خون ٹپک رہا ہے، وہی خون آلود ہاتھوں کو آسمان کی طرف انہی لوگوں کے لیے اٹھاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دعا مانگی الہی قوم کو چشمے بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر، انہیں راہ ہدایت دے، فراخی ہمتوں میں روشنی دے، ان کے سینوں کو کنارے سے لگا دے ڈوبنے والے سفینے۔ وہی انسان جن لوگوں نے مارا ہے ابھی، انہی کی کامیابی کے لیے دعا کرتے۔ احد کے میدان میں ہم نے آپ کو 2 دانت آپ کا ہم نے شہید کر دیا، آپ کے 70 صحابہ کرام کو ہم نے شہید کر دیا، اور اس کے باوجود اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے۔ ہلاکت و بربادی کی دعا نہیں کرتے ہیں، اسی طرح ہماری خیر خواہی کرتے 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 دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اب میدان محشر کا وہ ہولناک منظر، جہاں سورج بالکل سر کے اوپر، زمین تانبے کی طرح لال سورج کی تپش میں، انسان اپنے گناہوں کے اعتبار سے سرابور ہوں گے پسینوں میں، اس وقت کوئی انسان کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں، ماں دور ہو جائیں گی بچوں سے، باپ بھی دور ہو جائیں گے، بیٹا بھی ماں سے دور، بھائی بھائی سے دور، ہر انسان کی زبان میں ایک ہی کلمہ ہوگا، کیا؟ اللہم نفسی نفسی نفسی، میں بچ جاؤں میں بچ جاؤں۔ لیکن سارے میدان محشر میں اربوں خربوں انسانوں کے بیچ میں ایک انسان ایسے ہوں گے جو اپنے بارے میں نہیں سوچیں گے، وہ کیا سوچیں گے؟ سجات گنج کے صحیح پکے سچے مسلمانوں کے بارے میں سوچیں گے، دنیا کے مسلمانوں کے بارے میں سوچیں گے، اپنی امت کے بارے میں سوچیں گے، اور اپنی زبان سے کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے نفسی نفسی، اور آپ کہیں گے اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی، اللہ میری امت کو بچا دو، اس ہولناکیوں سے نجات دے دو پروردگار عالم، اسے جنت دے دو اللہ رب العالمین، اسے جہنم کے عذاب سے بچا دو۔ کتنا احسان ہے دنیا میں رہتے ہوئے، پورا احسان آخرت میں پھر ہم کو نہیں بھولے، پھر ہمارے لیے دعا۔ تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام سے حق ادا ہوگا؟ لاکھوں سلام سے حق ادا ہوگا؟ نہیں، ان گنت رحمت نادل ہو ہمارے اور آپ کے آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بزرگوں اور دوستو، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورۃ الذاریات سورہ نمبر 51 کی 3 آیت کریمہ پڑھی، 56، 57 اور 58۔ ان آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے چند منٹ کے اندر ہمارے دوست اور بزرگ مولانا رضا اللہ صاحب سلفی حفظہ اللہ کی ہدایت کے مطابق 15-20 منٹ کل ٹائم ملا ہے، اس میں مختصر طور پر کچھ باتیں میں کہنے کی کوشش کروں گا۔ رب کائنات سے بڑے ہی ادب و اخلاص کے ساتھ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم تو مجھے حق بات بولنے اور پھر ہم تمام مسلمانوں کو ان حق باتوں پر عمل کرنے کی قوت اور توفیق عطا فرما۔ بزرگوں اور دوستو، قرآن مجید کی جس آیت کو میں نے پڑھا ہے، اس آیت کی وضاحت ان تفصیلات کے بعد میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ یہاں پر آپ لوگ کیوں بیٹھے، اگر ایک سوال کروں کیوں بیٹھے، تو جواب تو کچھ ہوگا ہی۔ آپ کی طرح سینکڑوں لوگ روڈ پہ گھوم رہے ہیں، دکانوں پہ بیٹھے ہیں، مٹر گشتی کر رہے ہیں، غیبت اور چگلی میں بھی بیٹھے ہوں گے، بہت سارے لوگ چائے کی چسکی لے رہے ہوں گے اور کسی کی برائی کر رہے ہوں گے۔ لیکن ان تمام مستیوں کو چھوڑ کر، رنگینیوں کو چھوڑ کر آپ اگر یہاں بیٹھے ہیں تو کوئی تو مقصد ہوگا کہ بلا مقصد بیٹھے؟ نہیں، کوئی عقل مند انسان بلا مقصد کوئی کام کرتا نہیں، کوئی عقل مند انسان نہیں کرتا ہے۔ یقیناً آپ فائدہ سوچ کر ہی یہاں پر آئے ہوں گے، اور مجھے پوری امید ہے کہ تمام لوگوں کی یہی نیت ہوگی۔ تھوڑا سا آگے پیچھے جملہ کیا ہے کہ اللہ مسجدوں میں بیٹھوں گا،
اعلان کے مطابق قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ تقریریں ہوں گی، کچھ بیانات ہوں گے، ان کو اچھی طرح سے سنوں گا اور پھر ان پر عمل کر کے جنت لوں گا، جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤں گا۔ اللہ رب العالمین سے ہر خیر کی امید اس سے میں رکھتے ہوئے میں اس مسجد میں آیا۔ یہی نا امید ہے، یہی نا امید ہے۔ ارے بولنے میں کوئی حرج ہے جی، خطبہ جمعہ تھوڑو نا اس وقت بولیے نا۔ تو یہی نیت ہے۔ اگر اس نیت سے کوئی نہیں آیا ہے تو گویا کہ وہ بیکار ہے، ان کا بیٹھنا فالتو ہے۔ نیت ہی نہیں ہے تو کہاں سے ہوگا میرے بھائیوں؟ تو جب کوئی انسان بے مقصد کوئی کام نہیں کرتا ہے تو کیا ہمارا رب، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا منتظم جو تمام چیزوں کا مالک ہے، وہ کوئی کام بیکار کے کیے ہوں گے؟ کیے ہوں گے؟ نہیں کیے ہوں گے۔ ان کا کام کوئی بھی بیکار نہیں، ہر کام ان کا با مقصد ہوتا ہے۔ جتنی بھی چیزیں انہوں نے پیدا کی ہے با مقصد انہوں نے پیدا کیا ہے۔ تو ہمیں پیدا کرنے کا بھی مقصد ہے، اللہ رب العالمین نے جو ہمیں پیدا کیا ہے تو اس کا بھی مقصد ہے۔ اور ہم بھی بہت ساری چیزوں کو ایجاد کرتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو ہم بھی لاتے ہیں اور مقصد کو حاصل کرنے کے لاتے ہیں۔ جو چیز ہم خریدتے ہیں یا جو چیز اپنے گھر میں رکھتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ جب وہ مقصد میں وہ چیز فیلور ہو جائے تو پھر ہم اس چیز کو نہیں رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں۔ مثلا یہ مائک ہم نے خریدا مثال کے طور پر، اگر یہ مائک کس مقصد کے لیے خریدے ہیں کہ اس مائک کے ذریعے سے آواز دور تک جائے گی، یہی نا مقصد ہے مائک کا، اور کیا مقصد؟ لیکن مائک کام نہیں کر رہا ہے، کام نہیں کر رہا ہے مائک، تو کیا اس مائک کو میں اچھی طرح سے رکھوں گا، حفاظت کروں گا، بڑی اس کی عزت کروں گا کہ چلو تم میرا کام تو نہیں کر رہے ہو لیکن ہو تو کروں گا؟ نہیں کروں گا، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا، ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک، نہیں تو کباڑ خانے میں ڈال دوں گا، کہیں بیچ دوں گا، کہیں بھنگار والوں کو دے دوں گا اور نمک کے بھاؤ بیچ دوں گا، یہی نہ ہوگا۔ پنکھا ہم نے لگایا ہوا کے لیے، ہوا نہ دے تو اس کو بھی کھول کے ہم کہیں رکھ دیتے۔ گھر میں ہم نے اے سی لگایا کولنگ کے لیے، اگر اے سی کولنگ نہ کرے تو گویا کے مقصد میں اگر کامیاب نہ ہو اے سی تو اسے بھی ہم نہیں رکھتے ہیں، ہم اٹھا کر پھینک دیتے ہیں۔ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں میکینک کے پاس لے جا کر، نہیں سمجھتا ہے تو پھر ہم اسے کیا کرتے ہیں؟ پھینک دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دنیا میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، اور دنیا کو پیدا کرنے کے بعد اتنی ساری چیزیں جو ہیں، تو دنیا کے اندر سب سے بڑا پروجیکٹ کیا ہے؟ دنیا کی پیدائش میں اللہ کی مخلوقات میں سب سے بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ انسانوں کی تخلیق ہے۔ اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، لیکن پیدا کرنے کے بعد اپنے آپ کو احسن الخالقین نہیں کہا، کہ بہترین پیدا کرنے والا نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، لیکن انسان کو جب پیدا کر لیا کہ تم کو انسان ہم نے اس طرح سے پیدا کیا، ایسے کیا، ایسے کیا، ایسے کیا، اور آخر میں کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کیا ہی بہترین پیدا کرنے والا۔ گویا کہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات میں سب سے بڑا پروجیکٹ جو ہے انسان کی پیدائش، اس کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ اب طریقہ دیکھیے، اب ہم اس پر آتے ہیں۔ ابھی اللہ رب العالمین نے سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، ہزاروں سیارے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، اور ہر ایک کو ایک کام دیا کہ تمہارا کام یہ ہے، تمہارا راستہ یہ ہے۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ ہم نے سورج کو پیدا کیا اور کہا کہ یہ تمہارا راستہ ہے، تمہیں اس راستے سے چلنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ یاسین کے اندر آگے چل کے کہا کہ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ سورج کے مجال نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا اگر ہے تو کبھی جا کر چاند سے ٹکرا جائے اور چاند کے راستے میں وہ آ جائے، مجال نہیں ہے، آ ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو کہا کہ تجھے پورب سے طلوع ہونا ہے، مغرب سے نہیں۔ اب سورج کروڑوں سال سے یہی کام کر رہا ہے، چاند کر رہا ہے، سیارے کر رہے ہیں، دنیا کی تمام چیزیں جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے وہ کام وہ کر رہی ہیں، وہ چیزیں۔ ایک دن سورج وہ کام نہیں کرے گا، وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوگا، اللہ کی حکمت ہے۔ تو اللہ کہے گا اب تمہارا کام نہیں ہے، تم نے میری مخالفت کی۔ اللہ رب العالمین سورج کو لپیٹ کے سمندر میں پھینک دے گا۔ کب؟ وہ قرب قیامت، سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ تو کیا رکھے گا سورج کو اللہ؟ نہیں۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انقدرت، جب سورج کو اللہ رب العالمین لپیٹ کے
سمندر میں پھینک دے گا، بے نور بنا دے گا۔ اب تمہارا کام نہیں ہے، تم پورب سے طلوع ہونے کے بجائے تم مغرب سے طلوع ہو۔ گویا کہ ایک نظام ہے اللہ رب العالمین نے دنیا جو بنایا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب مقاصد بھی سمجھ میں آ گئے، اور یہ بھی سمجھ لیے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز اپنے مقصد سے ہٹتی نہیں ہے جو اللہ رب العالمین نے اس کو مقصد دیا ہے۔ اب سورج اور چاند اور دنیا اور آسمان اور پھر زمین کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، لیکن ٹکڑا ٹکڑا نہیں پیدا کیا۔ جو چیز ٹکڑا ٹکڑا کر کے بناتے ہیں وہ ایک منظم طریقے سے ہوتا ہے۔ یہ چیز بھی بہت بہترین ہے، لیکن اللہ نے چاند زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا، 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اور اس کو یہ نہیں کہ یہ انڈیا کی زمین کو پہلے، پھر مکہ کی زمین، پھر اس کے بعد مدینے کی زمین، اور پھر فلاں، یہ نہیں، ترتیب نہیں۔ اللہ رب العالمین نے زمین آسمان کو پیدا کیا 6 دنوں میں، پھر عرش پر اللہ رب العالمین مستوی ہوا۔ لیکن انسانوں کی تخلیق کو ذرا سا، اللہ آپ کو اگر پیدا کیا ہے تو چاہتا کیا ہے، پھر پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے، وارے اللہ رب العالمین۔ اسی وجہ سے اللہ نے سورۃ المومنون جب آپ پڑھیں گے تو اس میں تفصیل پائیں گے، اس کے علاوہ دیگر سورتوں کے اندر بھی موجود ہے تفصیل، کیا طریقہ ہے پھر میں آگے جا کے بتاتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کہا سورۃ الدہر کے اندر کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسانوں کے اوپر ایک ایسا وقت آیا ہے جب وہ کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ میری عمر 44 سال ابھی رننگ ہے، 45 سال پہلے میرا وجود نور الہدیٰ کا کوئی وجود دنیا میں نہیں تھا۔ مولانا صاحب کا ان کی جتنی عمر ہے اس سے پہلے ان کے تصور نہیں تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو مخلوط پانی سے پیدا کیا، میاں بیوی کے مخلوط پانی سے۔ دیکھیے تخلیق کرنے کا، غور سے سنیے گا، پھر مقصد کیا ہے، پیدا کتنا بہترین انداز میں کیا ہے۔ چاند سورج زمین آسمان کی طرح نہیں، بڑے پلاننگ سے اللہ رب العالمین پیدا کر رہا ہے کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا مخلوط پانی سے، مخلوط میاں اور بیوی کے پانی سے۔ وہ پانی آتا کہاں سے ہے؟ اللہ رب العالمین سورہ طارق کے اندر فرما رہا ہے کہ یخرج من بین الصلب والترائب، وہ پانی نکلتا ہے باپ کی ریڑھ کی ہڈی اور ماں کی دونوں چھاتیوں کے درمیان کی ہڈی سے پانی وہ نکلتا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین ایسے نکالتا ہے، وہ پانی نکلا، پھر ہم رکھتے کہاں ہے؟ فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم اس پانی کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں رکھ دیتے۔ کہاں؟ ماں کے رحم۔ اب مضبوط جگہ اللہ رب العالمین نے کہا، قرآن کی اس آیت کو دیکھتے ہوئے انگریزوں کا کان کھڑا ہو گیا۔ ارے قرآن کہہ رہا ہے کہ مضبوط جگہ، اس کا مطلب دیکھا جائے تو اب بدن کو وہ سرچ کرنا چالو کیا، اس کی تحقیق چالو کر دی، سر سے لے کر پیر تک چالو کرتے کرتے تمام اعضاء کو دیکھا کہ کون سے انسان کا عضو جو ہے سب سے مضبوط ہے، تو تحقیق کیا تو ماں کی رحم جو ہے سب سے مضبوط جگہ، محفوظ جگہ پایا۔ تو اللہ نے جو کہا تھا اس کی تحقیق کیا، تو کہاں رکھا اللہ نے؟ ہماری حفاظت کرنے کے لیے کہاں رکھا؟ مخلوط پانی کو نکالا ریڑھ کی ہڈی اور دونوں چھاتیوں کے درمیان سے، پھر مضبوط جگہ میں رکھ دیا۔ کہاں؟ ماں کے رحم۔ اب ہماری پیدائش کیسے کر رہا ہے؟ اب وہ پانی اسی شکل میں ہے 40 دن، پھر اس پانی کی یعنی کیفیت بدلتی ہے، رنگت بھی بدل جاتا ہے، اب ایک دوسری صورت اختیار کرتا ہے، پھر 40 دن کے بعد پھر تیسری صورت اختیار کرتا ہے، پھر تیسرے 40 دن کے بعد پھر تیسری صورت ہوتی ہے۔ اس طرح سے جب 120 دن کے ہم ہو جاتے ہیں تو اب اتنے بڑے سے ہم انسان بن جاتے ہیں، اسی میں ہمارا ناک ہے، کان ہے، اسی میں ہماری ہڈیاں ہیں، گردہ ہے اور کلیجہ کتنا بڑا بڑا ہوگا، تھوڑا تصور کیجیے۔ اتنے بڑے انسانوں میں اتنا چھوٹا تمام عضو کو اللہ رب العالمین نے بنایا۔ اب ہمیں کھانے کی ضرورت پڑ گئی، کیوں؟ اس لیے کہ 120 دن یعنی 4 مہینے میں ہمیں جان آ گئی، اور ہر جاندار کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اب وہاں پر آپ کیسے کھائیں گے؟ اب انسان دنیا میں آ کر اپنے کھانے کی فکر کرتا ہے کہ میں محنت کروں گا تب مجھے ملے گا، میری محنت ہی کا پورا دخل ہوتا ہے ہمارے کھانے پینے میں۔ بس بیوقوف کہیں کہ تم ماں کے پیٹ میں کون سی محنت کیے تھے؟ جہاں پر تمہارا رب تمہیں کھلایا تھا وہاں پر تم کچھ بھی نہیں کیے تھے، لیکن وہاں بھی تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے روزی دیا تھا۔ کیسے دیا؟ اب ہمارا منہ اس لائق نہیں کہ ہم کھا سکے، اور ہمارا ہاتھ بھی نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے کوئی انتظام کر سکے۔
تو اللہ رب العالمین نے ہماری ماں کے ناب کو ہمارے ناب کے ساتھ ملا دیا، ماں کے ناب کو ہمارے ناب سے۔ اب ماں کے بدن سے وہ پورا خون جو پانی چڑھاتے ہیں ہم بدن میں، بوتل سے پانی دھیرے دھیرے آ کر ہمارے بدن میں چلتا ہے، تو اب ماں کے بدن کا خون دھیرے دھیرے ہمارے جسم کو ہی ہماری غذا۔ اللہ رب العالمین دیکھ ہم کو کیسے بنا رہا ہے۔ اب اسی طرح سے ہم ماں کا وہ خون پیتے پیتے 9 مہینے تک یا 9.5 مہینے تک یا 8 مہینے تک جتنا دن ماں کے پیٹ میں آدمی رہتا ہے، 4 مہینے کے بعد کھانا پینا چالو کر دیا۔ اب اس کے بعد جتنا دن وہ ماں کے پیٹ میں رہے گا تو وہی کھائے گا پیے گا۔ اللہ، اس کے بعد اللہ رب العالمین جب انسان کو پیدا کیا، 9 مہینے کے بعد انسان پیدا ہو گیا، اب اس کو کس کس چیز کی ضرورت ہے اللہ رب العالمین وہ بھی انتظام کر لیا۔ یہ دنیا اللہ رب العالمین نے پیدا کیا اور ہر حالت کو اللہ جانتا ہے کہ انسان سب سے مضبوط اور محفوظ جگہ میں تھا، وہاں پر کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی وہاں پراگندہ اور وہاں پر کوئی مسموم ہوا نہیں تھی، کوئی خراب فضا نہیں تھی، نہیں تھی۔ اب دیکھیے کیا محفوظ جگہ جانتے ہیں، اس پیٹ کے اندر کتنی چیزیں ہیں، اس میں کھانا بھی جاتا ہے، اس میں پانی بھی جاتا ہے، اور اس میں غلاظت بھی ہے، اس میں پیشاب بھی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو جو رکھا تمام چیزوں سے ہٹا کر محفوظ کر کے الگ جگہ، نہ وہاں پر پیشاب ہے، نہ وہاں پر پخانا ہے، نہ وہاں پر کھانا جائے گا، نہ وہاں پر پانی جائے گا، کچھ بھی نہیں، آپ کو گھیر کے حفاظت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے آپ کی ماں کے پیٹ میں رکھا ہے۔ اب اس طرح سے جب آپ دنیا میں آئے تو دنیا میں جانتے ہیں وائرسیں گھوم رہی، وائرس جانتے ہیں کتنے طرح کے وائرس ہیں، فلو ہے، یہ بیماری وہ بیماری۔ تو اب تو وہ بچہ چھوٹا سا ہے، ان کا بدن برداشت کر پائے گا؟ ٹھنڈی ہے، گرمی ہے، وہ تو نہیں برداشت کر پائے گا، وہ جہاں تھا وہ محفوظ تھا، اچانک آیا ہے دنیا میں اتنا بڑا سا۔ اب طرح طرح کی بیماریاں ہواؤں میں گھوم رہی ہیں، ان بیماریوں سے بچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ابتدائی طور پر ان کو کیا دے دیا؟ ویکسین دے دیا۔ اب اگر ہم کورونا سے بچنے کے لیے ڈبل ڈوز لیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بدن کے اندر دفاعی قوت پیدا ہو گئی، کس کی وجہ سے؟ اس ویکسین کی وجہ سے، تو اللہ رب العالمین نے بھی آپ کو ویکسین دیا۔ ماں کے بچے کی پیدائش کے فوراً بعد کیا دیا؟ وہ ویکسین، تم بیمار نہیں ہوگے، دفاعی قوت پیدا ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ماں کے چھاتی سے گاڑھا پیلا دودھ نکال دیا، گاڑھا پیلا دودھ۔ اب وہ ہمیشہ نہیں ہوتا ہے، آپ کیا ہمیشہ ویکسین لگائیں گے؟ نہیں، 2 ڈوز لگا دیے، اب انشاءاللہ آپ کورونا سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو گاڑھا پیلا دودھ ابتدائی طور پر دے دیا، اب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس گاڑھا پیلا دودھ کو پہلے تو لوگ پھینک دیتے تھے جب جہالت تھی، بوجھتے نہیں تھے، لیکن اب تو ٹی وی اور مختلف جگہ میں پرچار آتا ہے کہ ماں کے چھاتی سے نکلنے والا وہ گاڑھا پیلا دودھ بچے کے لیے امرت ہے، جیون دائک ہے۔ وہ دودھ بچہ پیے گا، بہت ساری بیماریوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، دفاعی قوت ان کے اندر پیدا ہو جائے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کرتا۔ اب اور دیکھیں گے، واہ رے اللہ رب العالمین نے کیا بہترین تو نے پیدا کیا ہے۔ غسل خانہ میں جاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، ٹوٹی کھولتے ہیں نا، اگر اس میں ساور نہیں لگا ہوا ہے تو پانی ٹوٹی سے اگر گرے تو آپ کے بدن میں تکلیف ہوگی، لگے گا، مزہ نہیں آ رہا ہے غسل کرنے میں۔ لیکن اگر آپ ساور لگا دیں اور بہترین ساور، تو وہ پانی کتنا ملائم ہو کر آپ کے بدن میں گرتا ہے۔ سیم اللہ رب العالمین نے کتنا بہترین انسانوں کے لیے کیا۔ آپ گائے دیکھیں، اپنے ہاں گائے بھینس وغیرہ کو دودھ دوتے ہوئے دیکھیں، یقیناً دیکھے ہوں گے۔ جب ایسے دودھ دوتا ہے گوالا تو ایک وہ جو دودھ کا وہ ہوتا ہے، اس سے ایک سوراخ ہے، چھر سے دودھ آتا ہے اس بالٹی میں، اس میں کھینچا تو چھر سے آیا، اس میں کھینچا تو چھر سے آیا، ایک سوراخ ہے، اور فورس سے دودھ آتا ہے، فورس، تیزی کے ساتھ۔ اگر ہماری ماں کی چھاتی میں اللہ ایک سوراخ رکھتا، دیکھیے کیا حکمت ہے، کیا قدرت ہے۔ اور قدرت صرف معمولی قدرت نہیں، قدرت کاملہ ہے، حیرت انگیز چیز ہے اللہ رب العالمین نے کیا کیا کہ انسان اگر منہ میں، چھاتی میں منہ لگا کر دودھ کھینچے گا، ایک سوراخ ہم رکھیں گے، ایک سوراخ سے دودھ فورس سے آئے گا۔ بچہ بھی چھوٹا سا ہے، نازک ہے، اس کے بدن، اس کے گلے میں وہ دودھ فورس دے گا اور کھانسی آئے گی، اٹک سکتا ہے، اسے پریشانی ہوگی۔ اللہ نے جانوروں کی طرح ہمارے ماں کے چھاتی میں ایک سوراخ نہیں رکھا، بلکہ چھوٹے 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 کئی سوراخ ایک چھاتی میں دے دیا۔ کیوں؟ تاکہ ہمارے بندوں کو پریشانی نہ ہو دودھ پینے میں۔ وہ جب ماں کی چھاتی میں منہ لگا کر دودھ پیتا ہے تو
تو کیا ہوتا ہے؟ بالکل ساور کی طرح نرم ہو کر ملائم ہو کر دودھ آتا ہے، جانوروں کی طرح ایک سوراخ نہیں رکھا۔ دیکھیے اللہ رب العالمین ہماری کے لیے کتنا انتظام کیا، گاڑھا پیلا دودھ دیا، ماں کے پیٹ میں کھانے کا انتظام کیا، پھر دنیا میں آئے تو دودھ کھینچیں گے تو ماں کی چھاتی میں چھوٹے چھوٹے سوراخ دے کر ساور کی طرح نرم اور ملائم ہو کر دودھ نکلے گا، اس کا انتظام کر دیا۔ اب ہم دودھ پیتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، پھر ماں کے دل میں محبت ڈال دیا۔ دیکھیے کتنی محبت، اگر وہ محبت اللہ نہ ڈالا ہوتا تو ہم اور آپ کوئی بھی زندہ نہیں ہوتے۔ اتنی تکلیف ہم اپنی ماں کو دیتے ہیں۔ پیدائش کے وقت ماں کی حالت، جنگ کے میدان میں شہید ایک انسان کی طرح ماں کی حالت ہو جاتی ہے، ان کی نسیں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں اور رنگ سے خون سے بالکل سرابور ہو جاتی ہے ہماری اماں، لیکن اس کے باوجود فوراً تڑپ کی اپنی پریشانی ایک طرف، فوراً اپنے لال کو دیکھنا چاہتی ہے۔ یہ قدرت اللہ رب العالمین کی بہت بڑی قدرت۔ ماں جب اپنے بچے کو دیکھتی ہے تو تمام طرح کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ ہم انسانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ کیا، اس کے بعد نبیوں کو بھیجا، علماء کرام کو بھیجا، یہ تمام تدبیریں کیا اللہ۔ میں نے آپ پہلے بتایا تھا کہ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، مقصد میں وہ چیز اگر فیلور ہو تو اس چیز کو ہم نہیں رکھتے۔ مثال ہم نے دیا تھا نا کہ مائک اگر کام نہ کرے تو ہم پھینک دیتے ہیں، اے سی اگر کام نہ کرے تو پھینک دیتے ہیں، فریج اگر ہمارا کام نہ کرے تو ہم اسے بھی پھینک دیں گے۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں، اگر وہ چیز اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو تو ہم نہیں رکھتے ہیں اس کو، اس کی نہ ہم عزت کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کی سب سے بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ انسان کی تخلیق ہے، اور کتنے طرح سے پیدا کیا میں نے ابھی بتایا نا آپ کو کہ ماں کے پیٹ میں کیسے کھلایا، پھر انتظام کیا، پھر پیدائش کے بعد گاڑھا پیلا دودھ دیا، پھر ماں کی چھاتی میں چھوٹے چھوٹے سوراخ دیے، پھر ماں کے دل میں محبت ڈال دیا۔ ان تمام تدبیروں کے ساتھ پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد اللہ رب العالمین نے سورہ الذاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 ہی کے اندر بیان فرمایا، کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو پیدا کیا ہے ہم اپنی عبادت کرنے کے، یہ مقصد ہے۔ انسانوں کو ہم نے پیدا کیا، مقصد ہماری عبادت۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ہم اس سے روزی بھی نہیں چاہتے ہیں، اس سے کھانا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ رب العالمین ہی روزی دینے والا ہے اور وہ بہت زبردست اور قوت والا ہے۔ مقصد کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ میرا انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد میری عبادت۔ اب دنیا کی جتنی چیزوں کو میں نے دکھایا مثال کے طور پر، مقصد میں فیلور تو اس چیز کو ہٹا دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، اس کی کوئی قدر و قیمت میرے نزدیک نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے جس مقصد کے لیے اسے کیا تو اس نے مقصد کو پورا نہیں کیا۔ اب ہم انسانوں کو اللہ نے عبادت کے لیے بنایا، اب عبادت میں اگر ہم فیلور ہو جائیں تو ہماری عزت ہونی چاہیے، بولیے ہماری عزت ہوگی؟ بولتے ہیں کہ ہماری بات کچہری میں نہیں سنائی ہوتی ہے، ہماری بات کوئی پولیس والے نہیں سنتے ہیں، ہمارے طرف سے کوئی وکیل لڑنے والا نہیں ہے، جج صاحب بھی ہمارے خلاف بات کر رہے ہیں۔ ارے آپ کی بات کیوں سنی جائے گی؟ آپ نے جب اپنے رب کی بات کو نہیں سنا، آپ کے رب نے آپ کو پیدا کیا عبادت کرنے کے لیے، آپ نے عبادت نہیں کیا تو آپ کی بات سنی نہیں جائے گی۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا، ایک مثال دے کر میں ختم کروں گا۔ دنیا کی کوئی چیز اپنے مقصد کو بھولتی نہیں ہے، ایک چھوٹی سی چیز سے عبرت حاصل کیجئے گا۔ ایک موبائل جس سے ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، 1867 کو سب سے پہلے موبائل بنایا گا، موبائل نہیں وہ یعنی ٹیلی کام، وہ جو جس میں یعنی لینڈ لائن والا، کتنے میں؟ 1867۔ اس کے بعد پھر 1973 میں اس شکل کا موبائل اسی انسان نے دوسرے انسان نے بنایا، امریکہ کا، چھوٹا سا رہا ہوگا، چھوٹا رہا ہوگا اتنا بڑا موبائل۔ جس نے موبائل بنایا اس کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے جس نے بنایا، اتنا بڑا رہا ہوگا یا جتنا بھی رہا ہوگا، موبائل کا مقصد کانٹیکٹ، اتصال، ایک کا دوسرے کے ساتھ بات چیت ہو جائے، یہی مقصد ہے نا۔ اب پھر موبائل بڑا ہوتے اب 4G 5G اور ایک سے ایک آئی فون اور وغیرہ وغیرہ آنے لگا، آ گیا، ہزاروں قسم کی اس میں فیسلٹیز آ گئی، لیکن موبائل جو ہے اپنے بنانے والے کے مقصد کو ابھی بھی نہیں بھولا ہے کہ ہزاروں چیز ہم میں آ جائے لیکن ہم مقصد نہیں بھولے۔
یہ موبائل مقصد نہیں بھولا، ہم انسان بھول گئے۔ کیسے؟ یہ موبائل ہے، اس میں تلاوت کلام پاک ہم سن رہے ہیں، کسی کی سن رہے ہیں، یا کعبہ شریف کے امام صاحب کی نماز ہم سن رہے ہیں، یا نور الہدا کی تقریر ہی سن رہے ہیں، یوٹیوب میں یا فیس بک میں جس میں بھی تقریر آئی ہے وہ تقریر سن رہے ہیں۔ اب موبائل کا مقصد کیا تھا؟ بات کرنا نا۔ اب اسی موقع پر ہمارے عزیز نسیم بھائی ہم کو فون کیے، آپ ہی کے محلے کے نسیم بھائی، وہ ہم کو فون کیے، اور یہ تقریر میں سن رہا تھا موبائل میں۔ اب موبائل تقریر سنائے گا کہ فون اٹھانے کے لیے کہے گا؟ تقریر رکے گی کہ نہیں رکے گی؟ رک جائے گی۔ موبائل کہے گا اب کوئی کام نہیں، میرے بنانے والے نے مجھے بنایا تھا بات کرنے کے لیے، پہلے بات اس کے بعد کوئی کام اب نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آپ یا تو بات کیجئے یا پھر مجھ کو کاٹیے، تب میں کوئی کام کرنے دوں گا، نہیں تو دوسرا کام کرنے نہیں دوں گا۔ میرا مقصد بنانے والے کا تھا بات کرنا، نسیم بھائی نے فون کیا ہے، مولانا آپ پہلے بات کیجئے تب آپ قرآن کی تلاوت سن سکتے ہیں، ورنہ میں سننے نہیں دوں گا۔ مقصد نہیں بھولا۔ ہم انسان، ہم کو ہمارے رب نے پیدا کیا عبادت کرنے کے لیے۔ اذان ہوتی ہے، مؤذن بلاتے ہیں حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف چلے آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف چلے آؤ، اور ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ ہم اپنے خالق کے بنانے کے مقصد کو بھول کر اپنی کوٹھیوں میں، اپنی دکانوں میں، اپنی گدی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا اپنے بستر پہ بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں یا سو رہے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائی۔ آپ کو عبرت لینا ہوگا کہ اس نے اپنے بنانے والے کے مقصد کو نہیں بھولا، ہم بھول گئے۔ تو آپ کو اپنے خالق کے بنانے کے جو مقصد ہے اس مقصد کو فالو اگر نہیں کریں گے آپ، تو پھر آپ، ابھی میں نے بتایا فریج کولنگ نہیں دے رہی ہے تو فریج کو پھینک دیتے ہیں۔ ہم اگر عبادت نہیں کریں گے تو ہمیں اللہ رب العالمین رکھے گا؟ ذلیل و خوار کر دے گا، بے عزت ہو جائیں گے۔ ہمارا خون پانی سے سستا اور ہمارا مال و متاع گاجر اور مولی سے بھی سستا۔ اس وقت ایک گائے بھینس کے خون کی جتنی قیمت ہے، ہم مسلمانوں کے خون کی قیمت نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں کا مرڈر ہو جائے تو کوئی پچھتاوا نہیں، لیکن اگر کہیں پر کوئی ایک جانور مر جائے تو اس کے لیے کتنے کیس مقدمات وغیرہ وغیرہ کیا ہو جائے۔ کیوں ہوا؟ یہ ہماری پوزیشن کیوں ہوئی؟ ہم تو وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، ہم تھے کہ تم ہی سب سے سربلند رہو گے، تم جہاں جاؤ گے تمہیں لوگ سلام کریں گے، تم جہاں جاؤ گے بڑی کرسی تمہارے لیے ہوگی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے ہے، لیکن عزت نہیں ہوئی۔ کیوں؟ ان کنتم مومنین، کہ تم مومن رہو گے تمہاری عزت رہے گی، تم مومن رہو گے تمہاری سربلندی رہے گی، اور نہیں رہو گے تو جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ میرے بھائیوں، تمام چیزوں سے عبرت لیجیے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، مقصد کیا ہے، مقصد کو فالو کر کے زندگی گزاریے، ورنہ اللہ رب العالمین بھی ہمیں بھلا دے گا۔ تو اللہ رب العالمین کو بھولیے نہیں، اپنے مقصد کو نہ بھولیے، جس وجہ سے پیدا کیا ہے اسے نہ بھولیے۔ ایک آدمی سوچتا ہے کلمہ پڑھ لیے اب ہم تو جنت جائیں گے، ہمیں جنت جانے سے کس نے روکا؟ ہم تو مسلمان ہو گئے نا۔ نہیں میرے بھائی۔ اچھا، مومن کسے کہتے ہیں؟ بات سے بات آ گئی۔ مومن جس کے اندر ایمان ہو، یہی نا؟ ارے ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کس کو کہتے ہیں یہ بھی ہم آپ کو موبائل سے سمجھائیں گے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کا 3 بنیادی جز ہے، پارٹس، یہ تینوں ایک ساتھ ہو تو ایمان کام کرے گا، نہیں تو کام نہیں کرے گا۔ اب موبائل سے سمجھیے، موبائل ہی سے اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ موبائل چونکہ ہر انسان کے ہاتھ میں ہے اور سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ موبائل کے اندر بنیادی طور پر 3 چیزیں ہیں، اگر یہ 3 چیز نہ ہو تو موبائل کسی کام کا نہیں۔ کیا؟ ایک باڈی، دوسرا بیٹری، تیسرا سم کارڈ۔ اگر باڈی ہے، بیٹری ہے، سم کارڈ ہے تو موبائل چلے گا، وہ چارج بھی لے گا اور وہ چلے گا بھی، بات بھی ہوگی، اور موبائل کے اندر جو فیسلٹیز ہے اس حساب سے آپ فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن ان تینوں کو ایک ساتھ رہنا ضروری ہے، یعنی بیٹری بھی ہو، سم کارڈ بھی ہو، باڈی بھی ہو۔ سم کارڈ اور بیٹری کو ایک ساتھ چپکا دیجئے فیویکوک سے تو بھی موبائل کام ہو گئے، موبائل ہی نہیں۔ اور سم کارڈ ہٹا دیجئے، بیٹری اور ڈھانچے کو رکھ دیجئے تو بھی کوئی کام نہیں۔
گویا کہ تینوں چیزوں کو ایک ساتھ رہنا ہوگا تب جا کے موبائل کام کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا۔ اب ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں التصدیق بالجنان، دل سے وشواس کرنا کہ اللہ ہمارا خالق، مالک، ہمارا رزاق، ہمارا سب کچھ ہمارا اللہ ہے، یہ وشواس، اور اسی کے ساتھ ساتھ کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے پکے اللہ کے رسول ہیں، یہ تصدیق آپ نے دل سے کر لیا۔ والاقرار باللسان، اور پھر اس بات کا آپ کو اقرار بھی کرنا ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ کے ذریعے سے، گویا کہ آپ نے وشواس کیا اور پھر اقرار بھی کیا۔ دو جز ہوئے، تیسرا جز ہے والعمل بالارکان، اپنے ہاتھ پیر اور آنکھ ناک تمام چیزوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے جو اقرار آپ کیے ہیں، جس کو آپ نے وشواس کیا ہے، ان دونوں چیزوں کے مطابق اپنے ہاتھ پیر آنکھ ناک سے عمل کرنا۔ یہ تینوں چیزیں ملا کر ایمان ہے۔ ایک تیسری تعریف ہوتی ہے کہ یزید بطاعت الرحمن وینقص بطاعت الشیطان، کہ اللہ کی اطاعت سے ایمان بڑھتا ہے اور شیطان کی اطاعت سے ایمان گھٹتا ہے۔ لیکن اس میں علماء کرام بعض لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں کہ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں، وہ اس طرف میں نہیں جا رہا، لیکن بنیادی طور پر اس کے کتنے پارٹس ہوئے؟ 3 پارٹس، تینوں کا ایک ساتھ ہونا ضروری ہے۔ جب ایک ساتھ ہو تو ایمان کام کرے گا، نہیں ہو تو نہیں کام کرے گا، جیسے کہ موبائل تینوں چیزیں ہونے پر کام کرتا ہے، نہیں تو نہیں کرتا ہے۔ اب ایک انسان اگر کلمہ پڑھ لیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کلمہ پڑھا اور اسی کے مطابق اس نے عمل بھی کیا، لیکن وشواس نہیں کیا ہے، وشواس نہیں ہے کلمہ پر، تو مومن ہوگا وہ؟ نہیں ہوگا۔ لیکن ایک آدمی مان لیجئے وشواس بہت کیا ہے اور نماز روزہ حج زکوٰۃ صدقہ خیرات سب کرتا ہے، لیکن کبھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، تو وہ آدمی مومن ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو جب مومن نہیں ہوگا اقرار سے، مومن نہیں ہوگا وشواس سے، تو مومن ہو جائے گا بغیر عمل سے؟ مومن ہو جائے گا بغیر عمل سے؟ کیسے ہو جائے گا بھائی؟ ان دونوں میں سے کوئی چیز اگر نہ ہو تو آدمی مومن نہیں رہتا ہے، تو اس چیز کے نہ ہونے سے کیسے مومن ہو جائے گا؟ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے، اگر ہو تو مومن، نہ ہو تو مومن نہیں ہے میرے۔ اب دیکھیے میرے خیال سے آدھا گھنٹہ سے زیادہ ہو گیا اور اتنا ٹائم مجھے انہوں نے دیا نہیں تھا، لیکن بہرحال معذرت کے ساتھ، میرے بڑے بھائی ہے یا چھوٹے بھائی بھی کہہ سکتے ہیں، تو میرے بھائی یہ جو آدھا گھنٹہ 35 منٹ جو باتیں آپ کے سامنے ہوئی، ان تمام باتوں کا ماحصل کیا ہے؟ آپ یہاں سے جائیں گے جب بھی تو آپ کہیں گے کہ جامعہ سلفیہ سے مولانا نور الہدیٰ صاحب آئے تھے تو انہوں نے آدھا پون گھنٹہ کہا، تو کیا پایا؟ ایک آدمی تقریر سن کے گیا اور ایک جگہ بڑی تعریف کر رہا تھا کہ ارے بہت زبردست تقریر تھی یار، مزہ آ گیا، کوئی آدمی ہل نہیں رہا تھا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ کس عنوان پر؟ مجھے پتا نہیں، عنوان کا پتہ ہی نہیں، بڑی تقریر اچھی لگی ان کو۔ تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ مولانا نے تقریر کیا 35-40 منٹ، ملا کیا، تو حاصل کیا ہے جانتے ہیں؟ نچوڑ لب لباب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ کیا مقصد؟ کہ اللہ کی عبادت۔ اگر ہم عبادت کریں گے اور اس مقصد میں ہم کامیاب رہیں گے تو گویا کہ اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے گا، لیکن اگر ہم اس مقصد میں فیلور ہوں گے تو ہماری حفاظت نہیں ہوگی۔ تو ضروری ہے کہ اس مقصد کے تحت ہم زندگی گزاریں، 5 وقت کی نمازوں کو ٹائم کے ساتھ پڑھیں، اپنے منمانی نہیں کہ اس وقت کی نماز اس وقت، اس وقت کی نماز اس وقت، فجر کی نماز کمرے میں، عشاء کی نماز گدی میں، کوٹھی میں، نہیں، آپ کو وقت نکالنا ہی ہوگا۔ کس کے لیے؟ نمازوں کو مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے نکالنا ہی ہوگا، اور بہت ٹائم اللہ نہیں چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایمانداری، پاکداری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت، ان تمام چیزوں کو کریں گے ہماری سربلندی رہے گی، نہیں کریں گے تو نہیں رہے گی۔ یہی تقریر کا ماحصل ہے۔ امید کے ان تمام باتوں پر ہم تمام مسلمان عمل کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو نیک اعمال کرنے کی قوت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں حلال روزی کمانے کی قوت اور توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو بیماری سے شفائی کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ جو لوگ صحت یاب ہیں اللہ ان کی صحت کو برقرار رکھے۔ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، اس کورونا کال میں بھی بہت سے لوگ ہمارے چلے گئے، بہت سے بھائی چلے گئے،
اللہ رب العالمین وہ قبر میں کس حال میں ہے تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، تو غفار ہے، ان تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ تو رحمان ہے، ان تمام مسلمانوں پر تو رحم فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔